बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असर चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CNS न्यूज़। आज 14 अगस्त 2021 है। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 74 साल हो गए। इन 74 सालों में जितने भी हमारे हुक्मरान अब तक आए जिन्होंने पाकिस्तान पे हुक्मरानी की, आप, मैं और जो हमारे आबाओ अजदाद, उनमें से कुछ लोग अभी भी ज़िंदा होंगे, क्या इनमें से कोई ऐसा हुक्मरान था जिसने पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो के, पाकिस्तानी अवाम के लिए मुखलिस हो के सोचा हो? हम जब से हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, हमने भी 2-4 गवर्नमेंट्स देखी, अपनी होश में हमने किसी को भी पाकिस्तान के लिए मुखलिस और ईमानदार नहीं पाया। ना ही इस पाकिस्तान के लिए, ना ही इस पाकिस्तानी अवाम के लिए। जो भी आए महज उन्होंने अपना मुफाद देखा, अपने मुफाद के लिए हुकूमत की और अपने मुफाद के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, सियासत में आने की कोशिशें की, अपना पैसा इन्वेस्ट किया। सिर्फ़ इस गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर की हुक्मरानी की, महज उसको एक कारोबार और बिज़नेस समझ के किया कि इसमें हमने इसमें जितना 5 सालों में पैसा समेटना है हम समेट लें, उसके बाद पता नहीं हमें चांस मिले या ना मिले। आवाम से वोट लेने के लिए जब इनके MPA MNAs आते हैं तो महज उनको यह लालच दी जाती है कि आपके मोहल्ले में हम सीवरेज के सिस्टम को बेहतर कर देंगे, आपके मोहल्ले में हम सड़क बना देंगे, आपके मोहल्ले में पानी के सिस्टम को बेहतर कर देंगे। सिर्फ़ इन 3 चीज़ों की लालच दे के पाकिस्तानी अवाम से वोट तो ले लिया जाता है और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। लेकिन ये जो 3-4 चीज़ों के वादे किए जाते हैं वो भी उनको नहीं मिलती। कोई भी हुक्मरान हो, ख्वाह 2021 की बात की जाए, जो आज के हमारे हुक्मरान हैं वो भी सिर्फ़ बातों तक महदूद हैं। जो उन्होंने खड़े होकर कंटेनर्स पर बातें की, वो किसी एक बात पे भी पूरा नहीं उतरे। आज अगर बिजली की बात की जाए, गैस की बात की जाए, खाने पीने वाली अशिया की बात की जाए, जिसमें घी, चीनी और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो तमाम इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। क्योंकि जो दिहाड़ीदार आदमी है, मज़दूर तबका है, उनकी मज़दूरी में कोई इतना इजाफ़ा नहीं हुआ। ये जो चीज़ें हैं महंगी हो चुकी हैं। घी की बात की जाए तो 350 से भी ऊपर इसका जो रेट है वो मिल रहा है। मुख्तसर बात, हमने 14 अगस्त मनाते हैं। हमारा 14 अगस्त को मनाना, झंडा लगा लेना अपने घर पे, झंडियाँ लगा लेना, या अपने बच्चों को 14 अगस्त के कपड़े लेके दे देना और उनको बाजा ले देना, जिस बाजे के बजाने से साथ रहने वाले आपके हमसाया जो वो भी आपसे तंग होंगे, तो हमारा फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। अवाम जो है उसको ज़रूरी है कि अब हुक्मरानों के हाथों कम से कम बेवकूफ़ बनने से वो अपने आप को रोक लें, समझदार बन जाएं। क्योंकि आपके पास जो आता है उसको अपने मोहल्ले तक महदूद ना रखें कि हमारे मोहल्ले में सीवरेज का सिस्टम बेहतर हो जाएगा, हमारे मोहल्ले में सड़क बन जाएगी, या हमारे मोहल्ले में जो वाटर सप्लाई की लाइन है वो बिछ जाएगी। ये तमाम चीज़ें करने से पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। हमने अपनी बेसिक चीज़ें देखनी हैं, जिसमें सेहत आती है, जिसमें सफाई आती है, जिसमें तालीम आती है। ये तमाम चीज़ों में हम इतना पीछे हैं कि मैं अगर इसके ऊपर बोलना शुरू कर दूं तो मेरे ख़्याल में वक्त जो है, टाइम है जो कम पड़ जाएगा। हमारे हॉस्पिटल्स की अगर आप सूरत हाल देख लें कि हमारे हुक्मरान जो यहाँ पे गवर्नमेंट करते हैं और इलाज अपना जाके बाहर दूसरों मुल्कों में करवा रहे हैं। हमारी तालीम के सिस्टम को देखा जाए
کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے بچے باہر ملکوں میں جا کے پڑھتے ہیں اور صرف گورنمنٹ اسکول میں غریب کا بچہ پڑھتا ہے، جو اس سے زیادہ مالدار ہیں وہ پرائیویٹ جو اسکول ہیں، اچھے اسکول ہیں، ان میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول کا سروے کیا جائے تو وہاں غریب سے غریب طبقہ پڑھ رہا ہے۔ اگر ان کا سسٹم تعلیم کا اتنا بہتر ہے تو ان کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف حکمرانی پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں، ان کے گھر باہر ہیں، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان کی فیملی باہر ہے، ان کے بچے باہر ہیں، حتیٰ کہ جب یہاں سے یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں خود بھی باہر چلے جاتے ہیں، پاکستان میں نہیں رہتے۔ آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان کے چیف جسٹس سے لے کے پاکستان کے وزیر اعظم تک اور پاکستان کے جرنیل سے لے کے تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ صرف یہاں سے لوٹ مار کرنے آتے ہیں۔ ان کا صرف یہی کام ہے کہ پاکستان کو لوٹا جائے اور باہر اپنی پراپرٹیز بنا کے اپنی زندگی جو وہاں پہ انجوائے کی جائے۔ پاکستانی عوام مرتی ہے تو مرے۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، یہ عوام کو سوچنا ہے کہ ہم خود کو کتنا سمجھدار کر لیں، اتنا سمجھدار کر لیں کہ ہم ان کے بہکاموں میں، ان کی جو جھوٹی تسلیاں ہیں، ان کے جو جھوٹے وعدے ہیں، ان میں نہ آئیں۔ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ یہ کچھ لوگ مریں گے، ان کی قربانیاں جائیں گی، تو یہ جو جاہل حکمران ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ جو بربادی کا سبب بنے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کسی نہ کسی طرح یہاں سے ختم کرنا ہے۔ ان کو عبرت ناک سزائیں ہم نے دینی ہیں، تاکہ دوبارہ اگر ایسا حکمران پاکستان پہ حکمرانی کے لیے آئے تو وہ 1000 دفعہ سوچے کہ اگر میں عوام کے لیے کچھ نہیں کروں گا تو میرا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلے حکمرانوں کا ہوا ہے۔ لیکن ہم کچھ نہیں کرتے، ہم 5 سال دیکھتے ہیں اور 5 سال کے بعد اگلے بندے پر پھر نئی امید لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پھر آگے ان کی نسلیں ہمارے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں۔ جو بھی آپ حکمران دیکھ لیں، آگے ان کے بچے ہیں، وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، ہم نے صدر بننا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی پاکستان کے لیے بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی بھی حکمران آیا اس نے پاکستان کے لیے مخلص ہو کے، پاکستان عوام کے لیے مخلص ہو کے نہیں سوچا۔ آج اگر کرونا کی بات کرتے ہیں نا تو یہ لوگوں کو ان کی موبائل سم بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، لوگوں کو زبردستی انجیکشن لگا رہے ہیں۔ اس کی پتہ کیا وجہ ہے؟ پاکستانی عوام کو اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھا کر رہے ہیں، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں انجیکشن لگا رہے ہیں۔ اگر ان کو اعتماد ہوتا تو کبھی بھی ان کو گورنمنٹ کو ان کے اوپر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود بخود جا کے انجیکشن لگواتے۔ کیونکہ گورنمنٹ چور ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کو قل هو اللہ سورت نہیں آتی، ریکارڈ آن دا ریکارڈ یہ باتیں۔ لوگ صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی عوام کے بہت سے بچے جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، پاکستان کے بہت سے لوگ جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جو دل کی بیماریوں میں، ہیپاٹائٹس، کراچی کی اگر بات کی جائے تو پانی اتنا گندا ہے، لوگ ہیپاٹائٹس کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم نے کرونا کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے پولیو کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے دل کے امراض کے جو لوگ ہیں، جو ہیپاٹائٹس کے لوگ ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی ہم نے اسی طرح ان کا زبردستی علاج کروانا ہے۔ لیکن وہ بیچارے خوار ہوتے رہتے ہیں، ہاسپٹلز میں جا کے ان کا علاج نہیں ہوتا۔ تعلیم کا سسٹم اتنا مہنگا ہے، اور جو سرکاری سکول ہیں وہاں پہ کوئی معیاری تعلیم ہی نہیں ہے۔ گورنمنٹس کے جو کالج سکول ہیں، آپ ان کے سروے کر کے دیکھ لیں، وہاں پہ جو ماسٹر ہیں، جو وہاں پہ ٹیچر ہیں، ان کو خود کچھ نہیں آتا۔ جاہل لوگ جو وہ کیا پڑھائیں گے بچوں کو، اور وہاں سے جو پڑھ کے بندہ ڈگری لے کے نکلے گا وہ پاکستان کے لیے کیا اچھا سوچے گا۔ 14 اگست ہے، ہم روڈوں پہ نکلے، ہم نے رات میں فائرنگ بھی کی، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، لیکن ہم وہ سب بھول گئے جو 74 سال سے ہمارے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ
زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم وہ تمام چیزیں بھول گئے۔ پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، یہ باجے بجانے سے پاکستان نہیں بنا۔ لوگوں نے اپنی اولادوں کے اپنے سامنے گلے کٹوائے، ان کو مرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے گھر لٹ گئے، ان کے بڑے بچھڑ گئے، کسی کے اولادیں، بچے، پورے خاندان بچھڑ گئے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے کے لیے، لیکن آج کی عوام اور حکمران دونوں ہی نہیں سوچتے۔ عوام اگر سمجھدار ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ جو جاہل حکمران ہیں یہ ہمارے حکم کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ عوام بہت ہی پاورفل ہے، عوام کے پاس بہت پاور ہے، وہ اپنی پاور کا استعمال کریں، اپنے لیے ایک اچھا حکمران سلیکٹ کریں۔ امید ہے کہ جتنی بھی آج ہم نے باتیں کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اظہر چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔